نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اس صحن میں تھے جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر اپنی نظر جھکا لی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر انتہائی تعجب کے عالم میں فرمایا کہ سبحان اللہ، کس قدر سختی نازل ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہو اور خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن پورا گزر کر جب دوسرا دن ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا، دین یعنی قرض کے بارے میں وہ سختی نازل ہوئی ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرتے ہوئے مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کے راستے میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کے راستے میں مارا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی قرض دار بار بار بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو یہ بار بار کی شہادت بھی اس کے قرض کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص سے 1000 اشرفیہ قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لے کر آؤ جنہیں میں اس معاملے کا گواہ بنا سکوں۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ دینے والے نے کہا تم سچ کہتے ہو، اور ایک مقررہ تاریخ کے وعدے پر اس نے وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ یہ رقم لے کر سمندری راستے سے کہیں گیا اور جو اس کا کام تھا وہ پورا کیا۔ فارغ ہونے کے بعد سواری کی تلاش میں نکلا تاکہ سوار ہو کر مقرر مدت کے اندر اس قرض دینے والے کے پاس پہنچ جائے، مگر سواری نہیں ملی۔ اس نے مقررہ تاریخ پر قرض ادا کرنے کی جب کوئی صورت نہ دیکھی تو آخر مجبور ہو کر یہ کیا کہ اس نے ایک موٹی سی لکڑی لی اور اس کو اندر سے کھدوایا اور اس میں 1000 دینار اور اپنا ایک پرچہ مالک کے نام پر لکھ کر رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے لے کر سمندر کے پاس پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 اشرفیاں قرض لی تھیں، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے، تو وہ تیرے نام پر راضی ہو گیا اور میں سواری کے لیے کوشش کر چکا ہوں تاکہ اس کی امانت اسے پہنچا سکتا، مگر مجھے کامیابی نہ ہو سکی۔ اب میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اسے سمندر میں زور سے پھینکا کہ وہ خوب اندر جا پڑی، کہ وہ خوب اندر کنارے سے کھانس دور جا پڑی۔ پھر وہ وہاں ساحل سے واپس ہوا اور اپنے شہر واپس ہونے کے لیے اس نے سواری کی تلاش برابر جاری رکھی۔ ادھر وہ قرض دینے والا شخص ساحل پر آ نکلا کہ دیکھو شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آئے۔ اتنے میں اسے وہی اشرفیوں والی لکڑی نظر آئی۔ اس نے یوں ہی اپنے گھر کے لیے ایندھن کے طور پر وہ لے لی۔ گھر لے جا کر جب اسے چیرا تو کیا دیکھا کہ اس میں اشرفیاں ہیں اور ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ پرچے سے ساری بات واضح ہو گئی اور اس نے اپنی امانت وصول پا لی۔ پھر کچھ دن بعد وہ شخص آیا جس نے قرض لیا تھا اور 1000 اشرفیہ لے کر اس کے پاس پہنچا اور تاخیر کے لیے معذرت خواہی کے طور پر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں برابر سواری تلاش کرتا رہا
کہ تمہارا مال مقررہ تاریخ پر پہنچا دوں، مگر اب سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اس نے پوچھا کیا تم نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ وہ بولا کہہ تو رہا ہوں مجھے اب سے قبل کوئی سواری ہی نہیں ملی۔ اشرفیوں کے مالک نے کہا تم اسے لے جاؤ، اللہ تعالی نے تمہاری طرف سے وہ اشرفیاں مجھے پہنچا دیں جو تم نے لکڑی میں رکھ کر بھیجی تھیں۔ جاؤ ان 1000 اشرفیوں کو لے کر خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرض دینے والے خوش بخت بزرگ نجاشی بادشاہ حبشہ تھے۔ فتح الباری میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کو مذہب تعلق کی وجہ سے شمار کیا گیا ہے، نسل کی وجہ سے نہیں۔ مذہبی تعلق کی وجہ سے شمار کیا گیا اور نسل کی وجہ سے نہیں۔ اس واقعے سے صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر کے نیک نیتی سے کاروبار کرتا ہے تو بالکل خلاف توقع راستوں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد بھیجتا ہے اور اسے نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی طرح قرض کا لین دین کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین میں رسید، پرچے اور گواہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس طرح معاملات کیا کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرض دار کو بلائے گا جو دنیا میں مالک کو قرض ادا نہیں کر سکا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے تو نے یہ قرض کیوں لیا تھا اور لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ وہ کہے گا اے میرے رب تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ قرض لے کر نہ اسے کھایا نہ پیا نہ اپنے لباس کے لیے استعمال کیا اور نہ کہیں اور ضائع کیا، بلکہ آگ لگنے یا چوری ہونے یا بھاؤ گرنے سے غرض جس وجہ سے بھی ناداری آئی ہوئی ہوگی اسے بیان کرے گا کہ اس کی وجہ سے ضائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرے بندے تیری طرف سے تیرا قرض ادا کرنے کا سب سے زیادہ میں حقدار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوائے گا اور اسے بندے کے اعمال کی ترازو میں رکھ دے گا اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر بھاری ہو جائیں گی اور وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ قرض کسی ایسے کام کے لیے نہ دے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی کو فرمایا کرتے تھے جاؤ میرے لیے قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد کو سننے کے بعد مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں کوئی رات بھی ایسی گزاروں جس میں اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ قرض کے بارے میں احادیث ہیں اور آج کل جو ہے اس معاملے میں لوگ جو ہے بالکل غافل ہیں، بالکل جو ہے ان کو کوئی وہ ہے ہی نہیں، اور قرضہ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جیسے سامنے والے کو دینا ہی نہیں ہے کبھی۔ پہلی حدیث میں کہ بندہ اگر جہاد میں شہید بھی ہوا
کتنا بڑا اس کا وہ ہے. مسلسل اگر وہ شہید ہوا، یعنی کہ اگر اللہ پاک نے اس کو ایک مثال کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، ورنہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. مگر بالفرض اگر ایسا بھی ہو جائے تو بھی قرض معاف نہیں ہوگا. اور اس کی علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ قرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے. اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکا حقیقت میں کہ اس کے پاس اتنا آیا ہی نہیں کہ وہ اس قابل ہو سکتا کہ قرض ادا کرے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا. سمجھے نا، کہ جو اس کی راہ میں شہید ہوا اللہ پاک اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا، کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی. ہاں، اور اگر کوتاہی جس طرح لوگ آج کل کرتے ہیں کہ خواہ ادا نہیں کرتے، ٹالتے ہیں بس، اور اس سے بھاگتے ہیں جس نے قرض دیا ہے نا، اپنے دوسرے چیزوں میں پیسے لگا، اپنی خواہشات میں، اپنے ہاں بس، کہ جو ہے ہماری ساری خواہشات. جب قرض لیا ہے تو اپنی ضروریات کو پوری کر کے قرض کو ادا کرو، جو تمہاری خواہشات ہیں ان کو چھوڑو. اچھا، دوسری جو ہے حدیث، دوسری حدیث کہ 1000 سونے کے سکے، 1000 دینار، 1000 اشرفیہ قرضہ دیا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ تو ویسے ہی گواہ ہے، اللہ ویسے ہی ضامن ہے، دے دیا. اور پھر جو ہے یہ واقعہ جو پیش آیا جو ہم نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو آدمی کو اس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی قرض کا معاملہ ہو باقاعدہ گواہ، یعنی کہ اللہ تو گواہ ہے ہی، یعنی انسانوں میں سے بھی گواہ مقرر کرنے چاہیے، اور اس کی لکھت پڑھت سب کچھ کرنی چاہیے، تاکہ اگر وہ منکر ہو جائے تو یہ سب چیزیں ہوں. تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح معاملہ کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ بتایا کہ بھائی ایسے لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ بھی تھے کہ دیکھو وہ اتنا ایماندار آدمی تھا کہ جب وہ مقررہ وقت پر ادا نہیں کر سکتا تو اس نے لکڑی میں ڈال کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کو پہنچا دے، اور اللہ پاک نے پہنچا دیا. کتنے بڑے یقین، کتنے بھروسہ. اور پھر جب وہ پہنچ گیا واپس تو پھر دوبارہ 1000 دینار دوسرے لے کر آ گیا. سمجھا نا، وہ تو اس نے سمندر میں ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ چلو اللہ پاک پہنچا دے. اگر اللہ پاک نہیں پہنچاتا تو پھر وہ 1000 دینار لے کر آ بھی گیا. بندے وہ بھی اتنا ایماندار تھا، اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس پہنچ چکے، دیکھو کتنے. تو اس کی جو ہے وہ تو، مگر یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح معاملے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ دین میں بھی ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو لکھت پڑھت گواہی سب کچھ کرنا چاہیے. اور تیسری جو ہے حدیث کہ جو قرض دیتا ہے اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ بھائی تو نے کیوں قرض لیا، تو نے کیوں لوگوں کے حقوق کو ضائع کیے، یعنی قرض لیا اور پھر ادا نہیں کیا. تو وہ بندہ کہے گا کہ بھائی کہ میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میں اس کو کھا لوں پی لوں، بلکہ یہ کہ مجھ پر ایسے حالات آ گئے تھے، اس کی وجہ سے میں نے قرضہ لیا، اور اللہ پاک اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے گا. تو یعنی کہ یہ بھی وہی آدمی ہے کہ اس پر ایسے حالات آ گئے کہ وہ مجبور ہو گیا، اور اس نے مجبوری میں قرضہ لیا، اور پھر کبھی اس نوبت تک نہیں پہنچ سکا کہ قرض ادا کر سکے، یعنی اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. تو جب اللہ پاک اس کی طرف سے ادا کر دے گا تو شہید تو بہت اونچی چیز ہے، سمجھے نا. تو یہ، اگر میں نے کہا نا کہ کوتاہی سے مراد یہ ہے، کوتاہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی بولے کہ بھائی کہ میں اپنی ساری جو من چاہیے اس کو پورا کرتا رہوں، اور پھر اگر باقی پیسے بچیں گے تو قرض ادا کروں گا. یہ بھی تو بالکل کوتاہی ہے، سمجھے نا. اور لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ ہماری ہر من چاہی پوری ہوتی رہے، پھر اگر خواہ کوئی پیسے ایسے کیسے پیسے بچیں گے. مال بیعت نہیں ہے، مال کی بیعت نہیں ہے کہ مال میں آئے اندر. اس کو ایسے آدمی کہ قرض مثال ادا نہیں کرے گا، مال اس کو فکر میں دماغ میں نہیں آئے گا کہ مر گئے گا
ہاں ہاں، یعنی کہ وہ اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک دن مر جاؤں گا، ایک دن مر جاؤں گا. تو جب بھی قرض ہو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی اور جو دوسرے کام ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے اس آدمی کا قرض ادا کریں، ہے نا. ہاں یہ ہے کہ بھائی جو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر آدمی گزارا نہیں کر سکتا ہے تو وہ ظاہر اسی نے تو قرضہ لیا ہے نا، تو اس کو پورا کر کے جو بچتا ہے وہ آدمی قرض کو ادا کرتا ہے، ختم کرے. اسی طرح اور اس میں دوسری چیز جو ہے نا وہ جو بی سی کا سسٹم ہے، کمیٹی کا جو سسٹم ہے کہ لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، تو وہ بھی علماء منع کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز بھی ایسی ہی ہے کہ جو ہے جس کی بی سی پہلے کھل گئی اور پھر وہ بعد میں بی سی نہیں بھرتا ہے، نہیں بھرتے پھر سارے لوگوں کا کھائی ضرور کر لیتے ہیں، سب کے پیسے اس نے کھا لیے، سمجھے، غائب ہو گیا یا ادا نہیں کر رہا ہے، ابھی بی سی نہیں بھر رہا ہے، تو یہ ساری چیز. اچھا جن کی بی سی دیر میں کھلے گی ان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری صورتحال اس میں ہوتی ہیں، اس لیے بی سی ڈالنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بی سی نہیں ڈالنی چاہیے. اور کبھی حالات کیسے آتے ہیں، کبھی کیسے آتے ہیں، کبھی کوئی کام ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے تو دیتا ہے، کمیٹیاں بڑھتا ہے، جب کاروبار بند ہو گیا یا بیمار ہو گیا پھر وہ تو کہاں ہو گئی، سب کے پیسے اس نے کھا لیے، کھا لیا، اب وہ پیسے نہیں بھر رہا ہے. نہیں بن تو ظاہر ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے. اور جو چیز بھی کسی بھی ناجائز چیز کا ذریعہ بنے وہ خود ناجائز ہو جاتی ہے، تو اس لیے بی سیاں بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ آخری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض دینے والے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے. اگر اس نے قرضہ کسی ایسی چیز کے لیے نہ لیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی دیکھو نا، یہ چیزیں وہ اور لوگ تھے اور زمانہ تھا. آج کے دور میں تو آدمی یہ سوچ کے بھائی کہ میں قرضہ لے رہا ہوں میں دوں گا کہ بھی نہیں واپس، کیونکہ قرضہ نہ واپس دینے کا پھر بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑی وعید ہے اس کی، سمجھے نا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو قیامت کے دن پھر اللہ پاک اس سے نیکیاں لے گا. جو آدمی قرضہ دینے کا ارادہ ہے پکا کہ آدمی قرضہ ادا کروں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، ضرور کرتا ہے. بالکل کہ قرضہ اللہ تعالیٰ اس کی بالکل مجبوری سے لیا ہے اور تندرستی میں یہ ہے. تو اول تو یہ کہ قرضہ میں نے کہا نا کہ نہ قرضہ لو نہ قرضہ دو. ہاں اگر مجبوری آ گئی ہے قرضہ لینے کے بغیر گزارا نہیں ہے تو آدمی قرضہ لے جتنی اس کی مجبوری ہے بس، اور اس کو فوراً جیسے ہی اس کو موقع ملے ادا کرنا شروع کر دے. کہ سب سے پہلی چیز یہی ہو کہ جو جس سے اپنا گزارا کر سکے گزارا کر کے باقی اس کو دیتا رہے اور یہ قرضہ جو ہے وہ ختم کر دے. اس صورت کے علاوہ نہ تو قرضہ دے نہ قرضہ لے. اس زمانے کے اندر قرضہ دے گا تو بھی پھنس جائے گا، لوگ دیتے نہیں ہیں، ایسا خوار کرتے ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، سمجھا. اور جب ظاہر ہے اور جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر اس پریشانی کا اثر اس کی نماز پر بھی ہوتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی وہ اس کا کہ بھائی فلانے نے میرے لاکھ روپے لے کر بیٹھ گیا ہے، فلانا میرے 50,000 روپے لے کر بیٹھ گیا ہے، فلانا میرے، سمجھے نا، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس زمانے میں جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ نہ قرضہ لے نہ قرضہ دے. اللہ پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.